औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली आयत करीमा में हमने पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला ने वहब्ना लहू इसहाक़ व याक़ूब, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है वो बिशारत दी किसकी, इसहाक़ अलैहिस्सलाम की और याक़ूब अलैहिस्सलाम की। और ये कब हुए, जबकि आप फ़लस्तीन में आ चुके हुए थे। और फ़लस्तीन में उस वक़्त ये हिजरत आप अलैहिस्सलाम की कितनी, उस वक़्त उम्र जो है वो 75 साल हो चुकी थी। उस वक़्त जो है वो आए और यहाँ पे जो है वो आके बिशारत दी गई और फिर नबूवत दी गई, फिर जो है वो आपकी औलाद में जो है वो नबूवत हिकमत जो है वो चली। अब जब बिशारत देने के लिए आए, खुशखबरी सुनाने के लिए आए, अब हम देखें इन 2-3 आयत करीमा में हमें 2 पहलू नज़र आ रहे हैं। एक वो उजड़ा हुआ शजर जो बिल्कुल अब बस हो चुका है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नस्ल को परवान चढ़ा रहा है। नज़र आ रहा है हमें कि उसमें से ही बाकी सारी जितनी भी अब उसके बाद जो अंबिया कराम आए वो सारे के सारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक और बस्ती जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है और सामने नज़र आ रही है, वो पूरे अपनी जोबन के ऊपर है और उस जोबन के ऊपर वो रसूलों को जुटलाने, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी और एक गुनाह जिसका तस्करा मैंने कल किया था, उस गुनाह की बदौलत उस बस्ती को जो है वो उजड़ने की जो है वो बात हो रही है, उजाड़े जाने की बात हो रही है। और वो पौधा निकल रहा है और दूसरा जो है मुरझा रहा है कि उसको जो है तबाह किया जा रहा है, इसलिए कि वो अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह का दोस्त है। और दूसरी तरफ वो हैं जो अल्लाह के नाम मानने वाले, अल्लाह के रसूल का इनकार करने वाले हैं और उस लवातत जैसे जो है बुरे फेल का जो है वो शिकार हैं। वो तो एक फेल था जिसकी वजह से वो बस्ती जो है उजाड़ दी गई। और उजाड़ी भी कैसे गई कि उसको उठाया गया, फरिश्ते ने अपने परों पे उठा के आसमान की बुलंदियों पर ले जाया गया और वहां से जाके ज़मीन पे दे मारा गया और ऊपर से फिर निशान ज़दा पत्थरों की बारिश हुई। अब अंदाज़ा कर लीजिए कितना बड़ा अजाब जो है वो उनके ऊपर आया है। वलम्मा जात, और जब जात आए, रसुलना कौन, हमारे पैगाम रिसा, हमारे भेजे हुए इब्राहीम के पास बिल बुशरा, साथ बिशारत के। और जब हमारे भेजे हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेके आए, कालू, कहने लगे, अब खुशखबरी दे दी। अब हम इसको डिटेल में पहले सूरह हिजर में पढ़ चुके हैं, सूरह अंबिया में पढ़ चुके हैं कि जिस वक्त हुई तो उस वक्त जब खुशखबरी सुनाई तो फ़ौरन जो है वो जो हज़रत सारा थी, हज़रत सारा जो है वो बड़ी इस तरह हंसी कि ये कैसे हो सकता है, मैं बांझ बूढ़ी ठहरी और मेरा मियाँ जो है मेरा इस साल का, तो ये कैसे हो सकता है। तो अल्लाह ताला जैसे चाहता है वो वैसे कर देता है। ये मुकालमात यहाँ पे तो अजमालन बयान किए गए, हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। और उसके बाद जब बैठे हुए थे, अब हुआ क्या, आए फ़ौरन से पहले एक बछड़ा जो है वो ज़िबा किया गया, भूना गया, सामने ज़ियाफ़त का सामान की रखा, उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया। तो तब थोड़ा सा डर महसूस हुआ, तो फिर कहा नहीं, हम तो अल्लाह के भेजे हुए हैं और हम आपको खुशखबरी सुनाने के लिए आए हैं। उस खुशखबरी के साथ उन्होंने इशारा किया कि ये बस्ती जो नज़र आ रही है, इन्ना, बेशक हम, मोहलिकू एहलाकुन से, एहलाकुन हलाक करने वाले हैं, अहले रहने वाले, हाज़िहिल करियत, इस बस्ती के रहने वाले। अब एक तरफ खुशखबरी सुना दी गई यहाँ पे और दूसरी तरफ बता दिया गया कि इस बस्ती को जो है वो हम हलाक करने वाले हैं। इन्ना अहलहा, बेशक रहने वाले इसके, कानू हैं ज़ालिमीन, ज़ालिम लोग। इनका जो गुनाह था, वो जिस गुनाह की बना के ऊपर जो है वो उनको ज़ालिम कहा गया, उनको फासिक कहा गया, उनको फसादी कहा गया, नाफरमान कहा गया। तो उस बस्ती के लोग ज़ालिम हैं, इस बस्ती को हम हलाक करने के लिए आए हैं। फ़ौरन से पहले ख्याल आया, काला, कहा, इन्ना फ़ीहा लूत, उसमें तो लूत रहते हैं, उसमें तो लूत रहते हैं। अब देखें कितने हलीम तबीयत थी कि फ़ौरन से पहले ख्याल आया। यहाँ पे तो सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम का लिखा गया है। अगर हम इसको सूरह हूद में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है युजादिलुना फ़ी कौमिन लूत, बहस की बाकायदा कौम लूत के बारे में। लूत नहीं, वहाँ पे वो भी ईमान वाला है, वो भी ईमान वाला है, वो भी ईमान वाला है। तो इन ईमान वालों के होते हुए भी काला इन्ना फ़ीहा लूता, कहा उसमें लूत है। कालू, कहने लगे,
नहनो, कौन कहने लगे? फरिश्ते, अल्लाह के भेजे हुए। नहनो आलमो, हम खूब जानते हैं, बिमन फीहा, उसमें कौन कौन है। आप हमें बता रहे हैं लेकिन हमें पता है कि वहां पे कौन कौन ईमान वाला है, हम उन सबको खूब जानते हैं। लानुनज्जियन्नहु, अब इस लफ्ज़ को खोलने, लफ्ज़ तो वही है नून जीम ये नजी, ये नजात देना, बचा लेना। लाम जो है वो लाजम के लिए इस्तेमाल हुआ। नून अलामात मज़ारे है, ये नून शकीला जो है वो जोर देने के लिए है, और ये हु जो है वो ज़मीर लगी हुई है। लानुनज्जियन्नहु, इस लफ्ज़ को अगर हम खोल लें, यकीनन हम बचा लेंगे उससे, जोर दे के कहा गया है, ज़रूर हम उसको बचा लेंगे, तसल्ली रखें उसको भी। व अहलहा व अहलहु, और उसके रहने वालों को भी। कौन से रहने वाले? जिनके बारे में कहा था कि वहाँ पे फलां भी है, फलां भी है, फलां भी है, और उनकी इस बात के जवाब में फरिश्तों ने कहा था नहनो आलमु बिमन फीहा, हम खूब जानते हैं कि वहाँ पे कौन कौन है। तो कहा कि हम उसको भी बचा लेंगे और उसके अहल को भी, उसके घर वालों को भी। इल्ला, मगर, इल्ला इम्राअतहु, स्वाय बीवी उसकी के, औरत उसे इम्रात कहते हैं, औरत को, बीवी को, बीवी उसकी के, कानत है, मिनल गाबिरीन, गाबिर लफ्ज़ किससे है? गाबिर उनसे, जिसका माना होता है गुरूब हो जाने वाली, वो पीछे रह जाने वाली। कानत मिनल गाबिरीन, है वो पीछे रह, होगी वो पीछे रह जाने वाली में से। वलम्मा, अब यहाँ तक ये मुकालमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ था। उसके बाद आ गए फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास। वलम्मा जात, और जब आए रुसुलुना, हमारे भेजे हुए, लूतन, लूत के पास, सिया बिहिम, सिया लफ्ज़ किससे है? सू से। सू का माना क्या होता है? बुरा जानना, दिल में जो है वो बुरा जाना, क्योंकि वो नौजवान नौ उम्र लड़कों की शक्ल में आए थे। अब लड़कों की शक्ल में आए, अब रखें तो पता है कि मेरे इलाके के लोग कैसे हैं, और वो यही हुआ कि लोगों ने जो है वो एक झंगटा लगा लिया दरवाजे के ऊपर कि इनको जो है हमारे हवाले करो, ताकि हम अपनी जो है वो ख्वाहिश जो है वो शैतानी ख्वाहिश जो है पूरी कर सकें। अब इनको मैं रखूं तो लोग मेरे दरवाजे पे आके आ जाएंगे, यहाँ पे लड़ाई होगी। अगर मैं इनको घर में मेहमान ना रखूं तो बस्ती में कोई और ले जाएगा, ले जाके इनके साथ होगा। सिया बिहिम, मायूस हुए, परेशान हुए उससे। वज़ाका बिहिम, और तंग हुए। ज़रअन लफ्ज़ बेसिकली जो है वो इसका माना होता है हाथ, इसका माना होता है हाथ की कुशादगी, एक गज, कि जहाँ पे बंदे के हाथ की पहुँच हो। जब बंदे की पहुँच ना हो तो फिर वो तंग होता है कि ये मुझसे नहीं हो रहा। यहाँ पे ये माना दिल के मानों में, लफ्ज़ जो है ज़रअन दिल के मानों में इस्तेमाल किया गया है। वज़ाका बिहिम ज़रअन, और दिल में बड़ी तंगी महसूस की उनके बारे में। अब जब ये तंगी महसूस की, वक़ालू, तो वो कहने लगे, फरिश्ते कहने लगे, ला तख़फ़, खौफ किससे है? खैफे खाफा से, डर, ना तो खौफ खा ना तो डर, वला तहज़न, और ना तो गम खा, ये हमें नहीं पकड़ सकते, आप मत डरें, आप गम मत करें, कुछ नहीं बिगड़ता हमारा, ये हमें नहीं पकड़ सकते। इन्ना, बेशक, मुनज्जू का लफ्ज़ वही है, हम बचाने वाले हैं, नून जीम वाओ, नजू, बचाने वाले, नजात देने वाले हैं। को, का किसको? आपको, बेशक हम बचा लेंगे आपको, बचाने वाले हैं। व अहला का, और आपके अहल को। इल्ला इम्राअता का, मगर आपकी बीवी, मिनल गाबिरीन, होगी पीछे रहने वालों में से। इन्ना, बेशक, मुनजिलूना लफ्ज़ किससे है? नाज़ला, नाजिल करने से। बेशक हम नाजिल करने वाले हैं, अला, पर, अहले हाज़िहिल क़रिया, इस बस्ती के लोगों के ऊपर। रिजन कहते हैं अजाब को। अब रिजन एक अजाब होता है, जो लफ्ज़ अजाब इटसेल्फ कुरान में हम बार बार पढ़ते हैं। रिजन ऐसा अजाब होता है जिसको सुनते ही कब की तारी हो जाए, या जिसको सुनते ही बंदे के दिल जो है वो बैठ जाए। आज भी जब हम ये सुनते हैं, तसव्वुर कीजिए कि वो कैसा अजाब होगा कि पूरी बस्ती फरिश्तों ने अपने परों पे उठाई, आसमान की बुलंदियों पे लेके जाके उसको ज़मीन में उल्टा दिया गया और वो ज़मीन में धंस गई। आज भी इस जगह पे बहरे मुर्दार, जिसको हम डेड सी कहते हैं, कुछ लोगों ने अब पता लगाया कि उस डेड सी के नीचे तहों में बस्तियों के आसार मिले हैं, जो किसी ज़लज़ले की वजह से या किसी हादसे की वजह हादसे का शिकार हुई थी।
آج تک وہاں پہ وہ کڑوا کسیلا پانی، کوئی زندگی کی رمق نہیں ہے اس جگہ کے اوپر۔ تو ایسا عذاب اگر آئے تو جس کو سن کے جو ہے وہ بندے کے دل میں کپکپی طاری ہو جائے، بندہ ڈر جائے، اس کو رجزن کہتے ہیں۔ اور وہ رجزن کا اگر اس کا صلہ اس کے بعد آسمان سے ہے تو اس کا مطلب آسمان ٹوٹ پڑنا ہے ان کے اوپر، اس لیے یہاں پہ لفظ جو ہے وہ رجزن استعمال کیا گیا ہے۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، یقیناً بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کے اوپر آسمان سے عذاب، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بسبب اس کے کہ وہ فسق کیا ہے؟ نافرمان ہے، وہ فسادی ہیں، وہ نافرمان ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا، اور بلا شبہ چھوڑ دی ہم نے، منہا، اس سے، آیاتن نشانی، بے شک اس سے ہم نے نشانی چھوڑی، بیناتن، بینہ کس کو کہتے ہیں؟ کھلی کھلی، روشن، واضح، لقومن، لیے ان لوگوں کے، یاقلون، جو عقل والے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو دل کی آنکھ سے جو ہے سمجھتے ہیں، بصیرت جن کے پاس ہے۔ عام آنکھ سے تو آج کل دیکھ لیجئے کہ یہی فعل فخریہ طور پہ کیا آج ہمارے اسٹیج ڈراموں میں اور دوسری جگہوں پہ یہ نہیں تذکرہ کیا جاتا؟ اب کچھ ہر چیز جو ہے وہ ویسے ہی نظر آتی ہے۔ ایک مخصوص قوم کو جو ہے وہ ہم نے نام ہی اسی چیز کا جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو وہ دے چھوڑتے ہیں۔ اس قوم کا انجام کیا ہوا جنہوں نے یہ فعل الوطت ایجاد کیا تھا؟ اس سے پہلے اس طرح کا کوئی کنسیپٹ کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ جنسی خواہش ایسے بھی پوری کی جا سکتی ہے۔ تو پھر اس کی بنا کے اوپر ان کے کیا ہوا؟ یہ نشانی ہے، یہاں پہ نشانی یا تو یہ قوم لوط کا قصہ نشانی ہے، اس کو بھی ہم لے سکتے ہیں، یا یہ بستی نشانی ہے کہ اس بستی میں نشان ہے لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں کہ اس اللہ کی نافرمانیوں کا انجام کیا ہوا ہوتا ہے۔ دوبارہ دیکھیے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب آئے بھیجے ہوئے ہمارے ابراہیم کے پاس، بالبشرا، خوشخبری لے کر۔ دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم صفات کا، عظیم قوت کا جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک شخص جو 75 سال سے زیادہ کی عمر گزار چکا ہوا ہے، اس کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، نہ صرف بیٹے کی بلکہ پوتے کی خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے کہ یہ اس چمن میں جو ہے وہ اب بہار آنے والی ہے، اور پھر ساتھ کہہ دیا گیا کہ اسی کی اولاد میں سے نبوت ہوگی اور اس کے انہی کو حکمت دی جائے گی۔ اس کے بعد 4000 سال تک جتنے بھی انبیاء کرام اس کے بعد آئے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ نسل میں سے آئے، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیل سے ہزاروں آئے، بنی اسماعیل میں سے جو ہے وہ ایک ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف جو ایک چمن آباد ہے، اس آباد چمن کو جو ہے وہ اس کے نافرمانی کی وجہ سے جو ہے اجڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ پریڈکٹ کر رہا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، جو میرے حق کے ساتھ ہوتے ہیں، میری بات مانتے ہیں، ان کو میں کتنا دوام بخشتا ہوں، اور جو میرے نافرمان ہوتے ہیں ان کو میں کس طرح تباہ کرتا ہوں۔ تو آئے خوشخبری لے کر، خوشخبری سنائی، مکالمہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ہم سن چکے ہیں، اور ساتھ اس کے بعد کہنے لگے، کہنے لگے اِنَّا مُحْلِقُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، بے شک ہم اس بستی والوں کو، اشارہ کر کے اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ اور وہ نظر آتی تھی ساتھ سدوم بستی جس کی طرف جو ہے وہ بھیجا تھا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا پہلے، اور پھر اس کے بعد کہا اِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، بے شک وہاں کے رہنے والے ظالم ہیں۔ ان کا جرم بھی بتایا کہ یہ ہیں وہ لوگ۔ فوراً سے پہلے خیال آیا، قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوط، اس میں تو لوط ہے۔ قالو، کہنے لگے، نحن عالم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں کہ اس میں کون کون ہے، جتنے بھی ایمان والے ہیں، جو بھی ماننے والے ہیں لوط علیہ السلام کے، ہمیں سارا پتہ ہے ان کا۔ لننجینہ، یقیناً ہم بچا لیں گے، نجات دیں گے، اس کو بچا لیں گے، اس کو، واہلہ۔ اب یہاں پہ جب ہم اہل کی بات کرتے ہیں تو ایک تو خاندان ہوتا ہے، اور دوسرا جیسے میں نے عرض کیا، امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کے معنی شریعت کو ماننے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل، جو بھی ان کی شریعت کی اتباع کرتا ہے وہ ان کی جو ہے وہ قوم میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیے، اگر یہاں پہ بات ہوتی اہلہ صرف، تو پھر اس کے گھر والوں کی بات ہو جاتی،
پھر جو بستی میں باقی رہنے والے مسلمان تھے، جو پیروکار تھے، جو ماننے والے تھے، جو اطاعت کر چکے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان رہے تھے، ان کا تذکرہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا علیحدہ لکھا ہونا چاہیے تھا۔ بچا لیں گے اس کو اور اس کے اہل کو، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی۔ وہ بیوی کون؟ وہ بیوی جو خیانت کرتی تھی۔ کیا خیانت کرتی تھی؟ کہ وہ چونکہ انہی لوگوں میں سے تھی، گھر کی خبریں باہر پہنچاتی تھی، ان لڑکوں کی خبر بھی جو ہے وہ، فرشتوں کی خبر بھی جو ہے وہ اسی نے باہر پہنچائی تھی، اور ان کا اس کا میل ملاپ ان لوگوں سے تھا، وہ رسول پہ ایمان نہیں لائی تھی، اس کو اس کے گناہ کی پاداش میں جو ہے وہ کہا گیا، اس کو ہم تباہ کرنے والے ہیں، سوائے اس کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ یہ بات کر کے تو پھر جو ہے وہ فرشتے وہاں سے نکلے اور چلے اور پہنچ گئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس۔ جب آئے لوط علیہ السلام کے پاس، سیّا بہم، بہت ہی پریشان ہو گئے، مایوس ہو گئے، اور اس وقت بس نہیں چلتا تھا میں کیا کروں۔ اس وقت سورہ ہود میں اگر ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کاش لو ان لی بکم قوۃ، یا کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، جان ہوتی، آوی رکن شدید، میں کہیں پناہ ہی دے دیتا ان کو، محفوظ جگہ پہ جو ہے وہ سخت کو مل جاتی، مجھے مضبوط ڈھال مجھے مل جاتی، میرے پاس طاقت ہوتی تو میں ان کو بچا لیتا۔ دیکھیں گھر آئے مہمان ہیں، اور ابھی نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں، آئے مہمان ہیں، نومر لڑکوں، نوخیس لڑکوں کے روپ میں ہیں، اور اپنی بستی والوں کا پتہ ہے، اب بس نہیں چل رہا، تو یہ بات جو ہے وہ کی گئی۔ تو فرشتوں نے جب یہ کہا کہ مایوس ہوئے، پریشان ہوئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور دل میں بڑی تنگی محسوس کی۔ فرشتوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور کیا کہا، یا لوط، اے لوط، اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ، پریشان نہ ہو، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، لَن يَصِلُّوا إِلَيْكَ، یہ تیری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکتے۔ یہ فرشتوں نے کہا۔ اس وقت جب وہ آئے اور آگے انہوں نے شور شرابہ کہا کہ ان مہمانوں کو جو ہے وہ، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو، تب یہ جو ہے وہ، کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، میرے پاس کوئی ڈھال ہوتی، میں ان کو بچا لیتا۔ بے فکر ہے، تیری طرف یہ ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکتے، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، ہم تیرے اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ قالوا، اور کہنے لگے، لا تخف، مت تو ڈر، نہ ڈر تم، ولا تحزن، اور تو غم نہ کھا، انا منجوک، بے شک ہم تجھے بچا لیں گے، تجھے بھی اور تیرے گھر اہل کو بھی، الا امراتک کانت من الغابرین، بار بار کہا گیا سوائے تیری بیوی کے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے، اگر یہ بیوی بچ جانے والوں میں سے ہوتی، اگر حسب نسب کی کوئی ویلیو ہوتی، اگر نسبی رشتے جو ہے بچانے والے ہوتے، تو پھر نبی کی بیوی جو ہے وہ عذاب کا شکار نہ ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کا مطلب کہ اللہ کے ہاں ان قرابت داریوں کی، ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اگر اہمیت ہے تو ایمان اور عمل صالح کی، اگر اعمال صالح ہیں اور ایمان والے ہیں، تو اللہ تو نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے حسب نسب دیکھتا ہے، نہ تمہارا رنگ روپ دیکھتا ہے، وہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ اگر حسب نسب کی بنا پہ ہوتی، رنگ اور روپ کی بنا پہ ہوتی، رشتہ داریوں کی بنا پہ ہوتی، تو کبھی جو ہے وہ، کبھی بھی جو ہے وہ لوط کی بیوی جو ہے وہ عذاب کا شکار ہونے والوں میں نہ ہوتی، کبھی بھی جو ہے وہ۔ آپ اور ابو طالب کی مثال، حضرت ابو طالب کی مثال آپ کے سامنے ہے، نہیں بچا سکے، نہیں جو ہے وہ دعا بھی کرنے کا جو ہے وہ دعا تک نہیں کر سکے، دعا کرنے کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھین لیا گیا۔ تو اللہ کے نزدیک حسب نسب کچھ نہیں، اللہ کے نزدیک رنگ روپ کچھ نہیں، شکل و صورت کچھ نہیں۔ اللہ کے نزدیک اگر ہیں تو تمہارے اعمال ہیں، تمہارا ایمان لانا ہے، اور تمہارے نیک اعمال ہیں۔ اگر اعمال نیک نہیں ہیں، ایمان نہیں ہے، تو چاہے بیوی ہے، چاہے بیٹا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کو جو باپ تھا آزر، اب ان کے بارے میں تو کیا کہا گیا؟ ان کے بارے میں کہا گیا کہ جس وقت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مجھے جو ہے وہ رسوا نہیں کرے گا، جہنم میں جب دیکھیں گے نیچے کیچڑ میں ایک بچو جو ہے وہ لتھڑا ہوا نظر آئے گا، کہا کہ یہ ہے تیرا باپ، اور اس کو اٹھا کے ٹانگوں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حالانکہ وہ سگا باپ تھا، سگی بیوی ہے، سگا چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ تو رشتہ داریاں، قرابت داریاں اللہ کے نزدیک میٹر نہیں کرتی، تمہارے اعمال اللہ کے نزدیک جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں کہ تم کتنا جو ہے وہ نیک اور صالح ہو۔ انا منزلون، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں، علی اہل ہذہ القریۃ، اس بستی کے رہنے والوں پر، رجزن، ایسا سخت عذاب جس کو سن کے کپکپی آ جائے اور لوگ دل میں ڈر جائیں کہ اچھا یہ عذاب بھی ہے۔ آپ آج دیکھ لیجئے،
آج ایک جو ہے وہ آئے یہاں پہ ٹورنیڈو آئے یہاں پہ، کچھ ہوا درخت یا کوئی سالڈ چیز اڑا کے اوپر لے جائے، ہم دل میں ڈر جائیں گے کتنی پاور ہے اس میں۔ کجا یہ کہ پوری بستی کو جو ہے وہ اٹھایا جائے، اٹھا کے آسمان سے لے کے جا کے، اور وہ بستی زمین میں دھنس جائے کہ وہ سطح سمندر سے کتنے میٹر جو ہے وہ نیچے جا چلی جائے۔ آج بھی وہاں پہ جو ہے وہ زندگی نام کی کوئی رمق نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں ہے۔ تو ہم رجزن من السماء، آسمان سے نازل کرنے والے ہیں، اور بستی الٹائی گئی، نیچے پھینکی گئی، اوپر سے آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور پتھر بھی ہو جس کے اوپر ہر شخص کا نام لکھا ہوا تھا، نشان زدہ پتھر، وہ آتا تھا آ کے لگتا تھا اور اس کو ہلاک کر دیتا، کوئی نہیں بچا تھا۔ اور یہ جو بار بار ساتھ کہا تھا کہ جب نکلیں فجر سے پہلے، فجر کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے نکلیں اور پیچھے مڑ کے مت دیکھیں۔ پیچھے مڑ کے دیکھنے والوں میں سے بھی کیا تھا کہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے عذاب کی وجہ سے، جو ایک تو یہ کہ اللہ کے ہاں جو دعا کر لیں ان لوگوں کے بارے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ کہیں اس عذاب کا شکار خود نہ ہو جائیں، تو نکل چلیں اس وقت پیچھے مڑ کے بعد دیکھیں۔ سب سے پہلے آگے لگائیں اپنے اہل کو، اپنے ایمان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اور سب سے پیچھے آپ خود رہیں، تاکہ کوئی بندہ جو ہے پیچھے جانے کی جو ہے وہ زحمت نہ کر سکے، پیچھے نہ دیکھ سکے۔ اور ساتھ ان کا جرم بتا دیا، بما کانوا یفسقون، وہ فسق کرتے تھے، وہ نافرمانی کرتے تھے، ان کا جرم جو ہے بتایا جا چکا پچھلی آیت کریمہ میں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا، اب بات یہ کہ یہ قصہ سن لیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی سن لیا، جن کو اللہ نے بشارت دی بڑھاپے میں جو ہے وہ بیٹے کی، اور بیٹے کے ساتھ پوتے کی بشارت دی، اور بتا دیا کہ تیری ہی ذریت میں سے جو ہے وہ نبوت ہوگی اور حکمت جو ہے وہ ہم دیں گے، کتابیں آئیں گی تیری اولاد کے اوپر ہی جو ہے وہ آئیں گی، اس کے بعد توریت آئی، انجیل آئی، قرآن آئی، وہ ساری کی ساری آپ کی نسل میں سے آئیں، خوشخبریاں سنائیں گئیں، اور خوشخبری سنانے کے بعد ساتھ جو ہے وہ لوط علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا۔ کیا سیکھا ہم نے اس میں سے؟ یہی کہا گیا وَلَقَدْ، اور بلا شبہ ترکنا، چھوڑیے ہم نے اس میں آیاتن نشانی، اس قصے میں نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چلتا ہے، اللہ جو ہے اس کو اس کی کامیابیوں کے وعدے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ دنیا میں بھی عزت و اکرام دیتا ہے، اللہ آخرت میں بھی، ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں پڑھا کہ دنیا میں بھی اس کی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی وہ سارے لوگوں میں سے ہوگا۔ تو یہاں پہ نشانی ہے، لیکن نشانی کس کے لیے ہے؟ نشانی ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل والے ہیں، یاقلون، جو عقل رکھتے ہیں، جو جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزارتے، وہ دل کی آنکھ سے جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میری پیدائش کا مقصد کیا تھا، اور اس مقصد کو جان کر جب اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے اللہ رسول کا پیغام پہنچتا ہے، تو اس پیغام کو جان کر، پہچان کر، اس پیغام کے تابع کرتے ہیں، اپنے آپ کو تابع کرتے ہیں۔ کیوں کہ اگر میں اس کے تابع نہ ہوا تو میرا انجام بھی اس بستی کی طرح ہوگا جس بستی کا تذکرہ ہے۔ اس میں نشانی یہ ہے۔ مثالیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس لیے تاکہ ان سے سبق سیکھا جا سکے، اور سبق ان سے صرف وہی سیکھ سکتا ہے جو چاہے وہ بینا ہو لیکن دل کا اندھا نہ ہو۔ جو دل کا اندھا ہو گیا، آنکھوں سے اگر اس کو نظر بھی آ رہا ہے تو اس کی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر وہ دل کی آنکھ سے سنتا ہے تو پھر وہ بہرا بھی ہے، تو پھر وہ اس کا کام چل جائے گا۔ اگر وہ سنتا ہے اور اس کی دل کی آنکھ بند ہو گئی، دل کا کان بند ہو گئے ہیں، تو پھر اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ جگہ جگہ فرمایا گیا کہ نہ پھر کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ وہاں پہ کوئی چھڑانے والا ہوگا، نہ وہاں پہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ جانا ہے تو اپنے اعمال کے اوپر اور اللہ کی رحمت کی بیسس کے اوپر جانا ہے۔ تو یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو حق کی نظر سے دیکھتے ہیں، حق کی بات سنتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں۔ نہیں تو پھر انجام سامنے پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔